بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ باب درود۔ دوستو، درود پاک وہ کنجی ہے جس سے بندے کا سینہ کھل جاتا ہے، اس میں نور کی تجلیاں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ماحول کا سارا گدلا پن اور اندھیرے سے جمع کیے ہوئے سارے دکھ اور درد جو کسی بھی صورت میں ملے ہوں دور ہو جاتے ہیں، ساری کالی گھٹائیں گناہوں کی ٹل جایا کرتی ہیں، بخشش کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، دربار اقدس رحمت للعالمین کے ساتھ پختہ عقیدہ جڑنے کی وجہ سے دنیاوی معاملات وہ چاہے رقوم کی صورت میں ہوں یا دوستیوں اور رشتہ داریوں کی صورت میں ہوں، ان میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اور روحانی اصلاح شروع ہو جاتی ہے، صحیح سمت میں سفر زندگی رواں دواں ہونے لگتا ہے، اچھی خواہشات کا مکمل ہونا محسوس ہونے لگتا ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، نفس کا غسل ہوتا ہے، کثرت درود پاک سے ہماری زبانیں پاک صاف ہوتی ہیں، گھبراہٹ کی جگہ تسکین راحت آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے اور پیشانی کے آگے پیچھے ایک نور نمودار ہو جاتا ہے، ہماری زندگی کے الجھے ہوئے کام سلجھنے لگتے ہیں، اپنی والدین کے قبروں سے لے کر اپنی ساری روشنیاں چمک دمک کی ماند ہو جاتی ہیں، ایسی برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں جو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شوق جنون بے حد بڑھا دیتی ہیں، ظاہری روحانی قبر میں آخرت میں ایک ایسا نفع درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ملتا ہے جو بندہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے روحوں کے قریب رفاقت محسوس کرتا ہے اور برے اعمال اور غلط عقائد سے ایک نجات اور چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے، ذہنی طرح توحید اور رسالت پہ یقین مضبوط بن جاتا ہے، بندہ اپنے آپ خوشحال محسوس کرتا ہے، دنیا کے ہر حال میں درود پاک ایک سفارش بن جاتا ہے، ایک وسیلہ جو بار بار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر یادداشت کرواتا ہے اپنے امتی کی، اور درود فریاد بن کر پہنچ جاتا ہے اس دربار میں جو فریاد رس ہیں، اور تابع دار بن جاتا ہے درود پاک پڑھنے والا اپنے سردار کے قواعد قانون کے اس پہ مقرر کیے گئے ہیں، درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دشمنوں پہ غالب رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دشمن کتنے ہی با اثر کیوں نہ ہو، درود پاک پڑھنے والے کے پوشیدہ گناہ اللہ تعالیٰ بخش کر مخلوق سے چھپا دیتا ہے، بندے کو اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق فرما دیتا ہے، وہ اپنے حقیقی مالک کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا، یہاں تک کہ وہ اپنی دنیاوی ہر لمحے میں اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھ جاتا ہے، پھر اس کو کسی اور کا نہ خوف ہوتا ہے، نہ ڈر اور نہ ہی وہم، بس اس کے راز و نیاز اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں، تاریک راتوں میں، تنہائی میں، اداسی اور خوشی میں۔